سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جسد خاکی ایک خصوصی طیارہ کے ذریعے دبئی سے کچھ دیر میں کراچی پہنچنے والا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل کراچی میں نماز جنازہ کے بعد مریر کینٹ کے فوجی قبرستان میں جنرل مشرف کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں جنرل مشرف کا کردار مثبت اور منفی پہلوؤں کے ساتھ اجاگر ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف تھے جن کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا۔ آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا گیا، لیکن یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ نہ پرویز مشرف اور نہ ہی ان کی فیملی پر مالیاتی کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا۔ دور اقتدار ان کا 9 سال پر محیط تھا، مگر اس کے دوران نہ ان پر نہ ان کے خاندان کی کسی شخصیت پہ بلکہ خاص طور پہ ان کا خاندان، ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی نے تقریباً گمنامی کی زندگی گزاری، بنا کسی پروٹوکول کے اور کسی سرکاری مراد سے قطعی طور پہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بطور فوجی سربراہ مملکت جنرل مشرف اپنے 9 سالہ دور میں اچھی بری داستانیں چھوڑ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا حکمراں گزرا ہو جس کے پاس پرویز مشرف جتنے لامتناہی اختیارات اور بے پناہ طاقت کے ساتھ صفر اپوزیشن نہیں ہو۔ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کی قسمت بدل دیتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ پرویز مشرف نے وہ سب کچھ کیا جو ایک آمر کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرنا چاہا جو ایک لیڈر کرنا چاہتا ہے۔ پرویز مشرف مخالف عوامی جذبات کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں جیل بھیج دیا۔ مگر نواز شریف کی مخاصمت کی کئی وجوہات تھی جن کا اظہار اکثر کرتے رہتے تھے، بارہا اس کا ذکر رہتا تھا۔ ویسے تو پرویز مشرف کا دور متنازع اور اختلافی فیصلوں سے بھرا پڑا ہے، مگر ملک میں طاقتور بلدیاتی نظام اور میڈیا کے عروج کے حوالے سے پرویز مشرف کا دور سنہری عہد قرار پاتا ہے۔ بہرحال ان کے اقتدار کے خاتمے کی پہلی سیڑھی 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے تحت عدلیہ اور میڈیا پر قدغن لگائی گئی۔ جنرل مشرف نے خود 3 نومبر کے اقدام کو غیر آئینی تسلیم کیا اور ساتھ ہی اپنے ناقدین کو ان وجوہات پر غور کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ بھارت سے مذاکرات اور واجپئی سے مفاہمت کو پرویز مشرف کی ایک بڑی کامیابی کہا جاتا ہے، لیکن کارگل کا معاملہ اور 9/11 کے بعد امریکی اتحادی بننا، 3 نومبر کی ایمرجنسی، مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری کا متنازع فارمولہ، اکبر بگٹی اور لال مسجد آپریشن اور کراچی میں 12 مئی کے واقعات نے ان کے حوالے سے عوام میں نفرت کے بیج بوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اپنے سیاسی فیصلوں پر نہ صرف عوام میں خود احتسابی کی بلکہ کسی فوجی حکمراں کی جانب سے غلطیاں تسلیم کرنے کی روایت بھی قائم کی۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بننے کو انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کو خطرے میں ڈالنے سے تشبیہ دی۔ ہر حکمراں کی طرح پرویز مشرف کے عروج و زوال میں بھی ان کے وزیروں، مشیروں، معتمدین کا اہم کردار رہا۔ ریفرینڈم کے ذریعے عہدہ صدارت انہوں نے خود حاصل کیا، جبکہ انہیں وردی میں تاحیات صدر مملکت بنانے کے مشورہ ان کے اتحادیوں نے دیا۔ مختلف دھڑوں کو جوڑ کر کنگز پارٹی بنانے والے جنرل مشرف نے اپنی زندگی میں ہی NRO کو غلطی تسلیم کر کے قوم سے معافی مانگی اور گمراہ کن فیصلے پر آمادہ کرنے والے اتحادیوں کے ناموں سے بھی پردہ اٹھایا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جنرل مشرف نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے بھرپور دفاع کیا۔ لال مسجد آپریشن کے موقع پر جنرل مشرف نے ریاستی طاقت کو نہ صرف بے دریغ استعمال کیا بلکہ ایک باوردی حکمراں کی حیثیت سے اپنے جاہ و جلال کا اعلانیہ اظہار کیا، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد ان سے متنفر ہو گئی۔ پرویز مشرف ایک عشرِ حکمرانی کے باوجود کئی مواقع پر ڈپلومیسی سے نابلد نظر آئے۔ عالمی رد عمل یا پاکستان کے خارجہ تعلقات کو نظر انداز کر کے انہوں نے کئی مرتبہ لشکر طیبہ اور حافظ سعید سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ بلا شبہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی مجبوری بن چکا تھا۔ وہ جیسے چاہتے پاکستان کو سنوارتے اور اداروں کو طاقتور بناتے، لیکن متعدد مواقع پر ان سے سنگین غلطیاں سرزد ہوئیں جو انہوں نے تسلیم بھی کی، اور مورخ ان کی غلطیوں پر برسوں لکھتا رہے گا۔ ایوان صدر میں ایک انٹرویو کے دوران جب میں نے پرویز مشرف سے سوال کیا کہ انہیں کبھی یہ خیال آیا کہ وہ اپنی من موجی زندگی گزارے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں طاقت و دولت کی ہوس نہیں، لیکن پرامن انتقال اقتدار کے لیے انہیں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ خیال رہے جنرل مشرف پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں انہیں غداری کے مقدمے کے دوران طبی بنیاد پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی۔
کمرشل بریک، اس کے بعد اس پس منظر میں جنرل پرویز مشرف کو مورخ کس انداز سے یاد رکھے گا، تاریخ انہیں کیا نام دے گی، ان کی کیا پہچان رہے گی، یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے پاکستان کے نامور نیوز اینالسٹ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جنرل پرویز مشرف، عالمی تاریخ مورخ انہیں کس نام سے پہچانے گا، ان کی کیا پہچان رہے گی، پاکستان کی تاریخ جنرل پرویز مشرف کو کس طریقے سے یاد رکھے گی، ہماری آنے والی نسلیں جب جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جاننا چاہیں گی تو ان کی کیا معلومات انہیں ملے گی تاریخ سے، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا ماضی اور ان کی تاریخ میں پہچان، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے، نامور ایڈیٹر، نیوز اینالسٹ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ جنرل پرویز مشرف کے دور کی یا جب سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے اور اس کے بعد سے جب تک کہ ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اس پورے دور کی کا وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے نزدیک ہے، جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا، اور وہ کون سا عمل ہے جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، جس میں براہ راست جنرل پرویز مشرف کا فیصلہ جو اس کی وجہ بنا؟ دیکھیے، ایک تو جنرل پرویز مشرف نے الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، وہ الیکٹرانک میڈیا نے اس وقت ان کے دور میں کام شروع کیا اور اس سے پاکستان کا میڈیا سین یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے جیسے یاد رکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے جو مقامی حکومتیں قائم کی، جو لوکل باڈیز کا جو تصور دیا، وہ ایک بہت ہی مفید اور دوررس اثرات کا حامل قدم تھا، لیکن افسوس یہ کہ وہ برقرار نہیں رہ سکا۔ بعد میں آنے والی سیاسی قوتوں نے اس کو اون نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے قرضے ری شیڈول ہوئے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی۔ تو یہ تو ان کی باتیں جو پھر انہوں نے خود وہ مفاہمانہ عمل شروع کیا انڈیا کے ساتھ، جو واجپائی کے دور میں رک گیا تھا، اور منموہن سنگھ کے ساتھ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ گئے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کے لیے بالکل ہر منصوبے جو تھی وہ منصوبہ بنا لیا گیا تھا، لیکن جب عدلیہ کی تحریک شروع ہو گئی تو پھر اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اقدامات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اور لال مسجد کا واقعہ ہوا، کئی اس طرح کے دوسرے معاملات ہوئے جن پر جذباتی طور پر لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے، تو اس کا نقصان بھی پہنچا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے اقدامات تھے، ان کو آپ یکسر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی بالکل یعنی ایک آنکھیں بند کر کے بیٹھنے والے شخص تھے۔ وہ بات سنتے بھی تھے، آپ ان سے بحث کر بھی سکتے تھے، وہ آپ کی بات سمجھتے بھی تھے۔ تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اور ایک انہوں نے پاکستانی معاشرے میں ایک اعتدال قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، لیکن امریکہ کے ساتھ تعاون میں اور افغانستان کے معاملات میں کیونکہ ان کے آگے کوئی چیک نہیں تھا، وہ اپنے کمانڈروں کی مشورے کے بغیر بھی بعض اوقات بہت آگے تک چلے گئے اور وہ رعایتیں دے دیں جو مطلوب بھی نہیں تھیں۔ اور امریکہ جو تھا، جو ابتدا ہی میں، یہ بات تو ریکارڈ پر آ چکی ہے، باب ووڈورڈ نے لکھا بھی ہے کہ جب امریکہ میں یہ ان کو کہا گیا کہ آپ یہ 6 یا 7 باتیں تسلیم کر لیں، تو خیال یہ تھا کہ 2 یا 3 مانیں گے، لیکن انہوں نے فوراً ساری باتیں تسلیم کر لیں۔ تو پرویز مشرف صاحب ایک کمانڈو تھے، وہ جذباتی طور پر فیصلے کرتے تھے، اور ان میں اپنے اوپر ایک خود سری تھی اور اعتماد حد درجہ اپنے اوپر تھا۔ وہ دوسروں کو شریک مشورہ کرتے بھی نہیں تھے بعض اوقات، اور ان کے فوجی کمانڈر بھی ان کے معاملات سے بے خبر رہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر وہ جب عراق میں تنازع ہوا، جب امریکہ نے وہاں حملہ کیا، وہ عراق میں فوج بھیجنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ خود ان کی گفتگو ہوئی، انہوں نے اس کے فوائد گنوائے، لیکن چودھری شجاعت حسین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور وہ فوج نہیں بھیجی جا سکی۔ تو یہ بہرحال اب وہ رخصت ہو گئے ہیں، تو ان میں بحیثیت انسان کے خوبیاں بھی تھیں، اور بحیثیت حکمران کے اور ایک فوجی حکمران کے
وہ سب خامیاں موجود تھیں جو اس میں ایسی حکمرانی میں ہوتی ہیں. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک اکانومسٹ میگزین، آپ کو علم ہے کہ بہت ہی عالمی شہرت یافتہ، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ جنرل پرویز مشرف واز ون آف پاکستان's بیٹر ڈکٹیٹرز. ڈکٹیٹر تو تھے مگر کچھ بہتر والے ڈکٹیٹر تھے جنرل پرویز مشرف. کیا یہ پہچان آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ دیکھیں، پرویز مشرف جو ہیں وہ ڈکٹیٹر تو تھے، انہوں نے مارشاء اللہ نافذ کیا، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے 2 بار مارشاء اللہ لگایا. ایک بار حکومت کو گھر بھیجا، دوسری بار عدلیہ کو گھر بھیجا. یہ دوسرا مارشاء اللہ ان کو ہضم نہیں ہوا، اور پہلا مارشاء اللہ جو تھا وہ تو پارلیمنٹ نے معاف کر دیا تھا، اس پر مہر توثیق لگا دی تھی. لیکن دوسری بار جب عدلیہ کے خلاف اقدام ہوا تو پھر وہ گرفت میں آ گئے، اور اس کو پارلیمنٹ نے معاف نہیں کیا، اور یہی بات بالآخر ان کے زوال کا سبب بنی. لیکن ان کے دور میں پاکستان کو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے. 9/11 کے بعد جو صورتحال افغانستان میں تھی، جس طرح امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں حملہ آور ہوئے اور پاکستان کو ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرنا پڑا، اس کے بڑے دوررس اثرات اور نتائج تھے. اب یہ تاریخ کی بات ہے اس کا کہ اگر کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو کیا مختلف فیصلہ کر سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کیا، امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس کا پاکستان کو بچا لیا ایک بہت تباہی سے. شامی صاحب، یہاں میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس لمحے سماجی اثرات مرتب ہوئے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس لمحے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس لمحے پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت ہوتی اور کوئی جمہوری وزیر اعظم ہوتا، تو کیا وہ یہ فیصلہ اس انداز سے اور یہی فیصلہ کرتا اور اس پہ عمل درآمد کروا پاتا؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا. لیکن اگر پاکستان میں پارلیمنٹ ہوتی، کوئی جمہوری حکمران ہوتا اور اس میں کوئی چیکس ہوتے تو بنیادی فیصلہ تو پھر بھی شاید فوج ہی کرتی، لیکن اس میں تھوڑی سی آپ بریک لگا سکتے تھے. اور جس طریقے سے غیر مشروط تعاون کیا پرویز مشرف صاحب نے، اور ہر شرط مان لی امریکہ کی اور ہر بات مان لی، شاید اس میں کچھ اگر اور مگر ہو سکتی تھی اور پاکستان تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، اور جس حد تک وہ چلے گئے شاید اس حد تک جانے سے ہم بچ سکتے تھے. اگر ہم ایک بار پھر کہیں کہ جو قوت ہوتی ہے ملٹری ڈکٹیٹر کے پاس یا فوجی حکمران کے پاس، کیا ایگزیکٹلی اسی انداز کی قوت جو ہے فیصلہ سازی کی منتخب وزیر اعظم کو ہوتی ہے؟ تو ایک اور بڑا بہت اہم موقع آیا، وہ جب اٹل بہاری واجپئی لاہور تشریف لائے اور یادگار پاکستان گئے، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور وہ بہت امپورٹنٹ فیصلے کی گھڑی تھی. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کیا اگر اس وقت وہ نہیں ہوتے، جنرل پرویز مشرف ہوتے اگر حکمران، تو اس انیشیٹو کا جو انجام ہوا وہ وہی ہوتا جو جناب نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہوا. دیکھیے، وہ نواز شریف صاحب کی میں اسے کمزوری سمجھتا ہوں. جب پرویز مشرف صاحب نے کارگل کا ایڈونچر کیا اور وہ دورہ جو ہے وہ سبٹاج ہو گیا اور واجپئی صاحب نے اسے وشواس گھات قرار دیا، اس وقت نواز شریف صاحب کو بالکل اقدام کرنا چاہیے تھا، انضباطی کارروائی کرنی چاہیے تھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف. لیکن وہ موقع سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ انہوں نے سمجھا کہ اگر وہ کارروائی کریں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا. لیکن پھر بعد میں آپ نے دیکھا اگر پرویز مشرف صاحب وہ اقدام نہ کر سکتے، اگر ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہوتی، انہوں نے اس سے پہلے ایک کمانڈر ان چیف، ایک چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف
कार्रवाई की थी जनरल करामत के खिलाफ और उनको इस्तीफा तलब कर लिया था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के मामले में बर वक्त फैसला नहीं कर सके और उसका खमियाजा फिर उनको बाद में भुगतना पड़ा। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। गुज़िश्ता मंगल को IMF की टीम की आमद के बाद पाकिस्तान के लिए जल्द IMF प्रोग्राम की बहाली की उम्मीद जागी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आज मुज़ाकरात 7वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन नवे जायज़े की तकमील या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मुकर्ररा माशी अहदाफ पर भी इत्तलात के मुताबिक इत्तफाक नहीं हुआ। दरअसल बजट खसारे, टैक्स आमदन, पावर सेक्टर सब्सिडीज़ और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर इख्तलाफात की खबरें मुसलसल आती रहीं गुज़िश्ता हफ्ता, जिसे IMF के नए मुतालबात भी कहा गया। इस माली साल कम अज़ कम 2000 अरब रुपए के बजट खसारे को पूरा करने के लिए IMF ने पाकिस्तान के सामने शराइत का नया पिटारा खोल दिया है। ये खबरें हैं जो कि सामने आई। शहबाज हुकूमत को पेट्रोल डीजल मजीद महंगा करना होगा, बिजली और गैस सब्सिडी को मुकम्मल खात्मे के साथ टैरिफ में भी इजाफा करना होगा, GST 18% करने का भी IMF का मुतालबा सामने आया है, जो कि हमें जो कि बाखबर ज़राए जिसकी खबरें दे रहे थे। इससे पहले IMF मुसलसल कहता रहा है कि खसारे में चलने वाली कौमी कॉरपोरेशन की प्राइवेटाइजेशन करें, इनका हुलिया बेहतर करें। पहले मरहले में जून तक 2200 मेगावाट के 2 मंसूबे जो कि हवेली बहादुर शाह बलूकी पावर प्लांट की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ये भी एक तवील अरसे से पाकिस्तान का IMF से वादा रहा है। गो कि ये तमाम वादे खुद पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए ज़रूरी है, मगर हम इन्हें बहरहाल IMF के मुतालबों की हैसियत से पहचानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि IMF को तमाम शराइत पर अमल दरामद के साथ नए माहिदे पर इमरान खान की तस्दीकी मोहर भी चाहिए। हर माहिर मैशत ये कहता है कि IMF की शराइत दर हकीकत पाकिस्तान के ही माशी मफाद में हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये IMF की नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इस पर अमल दरामद अज खुद करना चाहिए और इस फैसला साजी में ताक़ीद से मुल्क इस नहज तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात, जिसमें पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत थी कि IMF का प्रोग्राम बहाल जारी और सारी रहे, उसमें बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई जब पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को तब्दील करके जनाब इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाया गया और इसहाक डार साहब के पाकिस्तान वापसी के बाद पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात एक बड़े तातुल का शिकार हो गए, बदमज़गी का शिकार हो गए। उसका बार बार इजहार खुद डार साहब हर चंद रोज़ बाद किया करते थे। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गो के जनाब डार साहब जैसा लबो लहजा और अंदाज़ गुफ्तगू नहीं अपनाया, लेकिन उनका भी एक तरह से गिला और शिकवा बार बार IMF के साथ होता रहा और जिसका वो बरमला इजहार करते रहे और IMF की जो इमेज था पाकिस्तानी लीडरशिप के और पाकिस्तानी हुक्मरानों की निगाह में वो अवाम में रिफ्लेक्ट होता रहा। हम पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुल बात यह है कि पिछले महीने औसत महंगाई 27.6% और फूड आइटम्स में महंगाई 37% रिकॉर्ड की गई। अब इसमें रुपए की 14% बेकदरी यानी डॉलर की यकमुश्त 36 रुपये महंगा होना और पेट्रोल डीजल की कीमतें 35 रुपये लीटर बढ़ने के असरात शामिल हुए तो औसत महंगाई 35% और अशिया खुर्दोश की कीमतों में 50% तक का भी इजाफा हो सकता है। शहबाज हुकूमत को एक जानिब IMF की कड़ी शराइत का सामना है तो दूसरी जानिब आला अदालतों के फैसलों में भी हुकूमत के लिए राहत का सामान नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला सुना दिया, जबकि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स की वसूली करदम करार दे दी थी, जिसकी वजह से हुकूमत इस माली साल 240 अरब रुपए से ज़ायद से महरूम हो जाएगी। बहुत ही मुश्किल घड़ी है और इसमें सबसे कड़ी ज़रूरत पाकिस्तान की है कि किसी तरह से हो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए और हमारा माहिदा IMF के साथ बहाल हो जाए और इस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ सके। इस पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है माशी उमूर के माहिर, वज़ारत ख़ज़ाना में तवील अरसे खिदमत सर अंजाम दी डॉक्टर खाखान नजीब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के माशी और कारोबारी उमूर के मुमताज़ सीनियर बाखबर सहाफ़ी जनाब शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज साहब, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं? लग ये रहा था, कुछ खबरें ऐसे आ रही थी कि शायद जो फासला था वो सिमट रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक सिमट गया है और आज और कल में ये इस सिलसिले में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक बात पहुंच जाए। क्या ऐसी अच्छी खबर है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए IMF की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है
آئی ایم ایف کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان، حکومت پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی درخواست کے اوپر آئے ہیں، اور ان کی یہ امید ہے پاکستان سے کہ پاکستان جتنے بھی کام کرنے، اور وہ تمام کام کرنے ہیں وہ پہلے ہی جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جس کو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے 9 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کروایا، ورنہ تو یہ پروگرام سپٹمبر 2022 میں ختم ہو گیا تھا، تو اس کو جون 2023 تک اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ایکسٹینڈ کروایا. تو اس معاہدے کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ نے طے کی ہوئی ہم سے وہ آپ نے کرنی ہے. تو آئی ایم ایف کی سٹارٹنگ پوائنٹ پوزیشن یہ تھی. حکومت پاکستان کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں، ہم سیلاب سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، گلوبل کموڈٹی پرائسز کا ہمارے اوپر امپیکٹ آیا ہے، یوکرین کی جنگ کا آیا، تو ہمیں کچھ ریلیف چاہیے. تو یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے، آج جیسا آپ نے فرمایا کہ اب تقریباً اس بات کو بھی 6 دن ہو گئے ہیں ان کو مذاکرات کرتے ہوئے، ابھی تک اگر کسی نے پوزیشن چینج کی ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ حکومت پاکستان ہے، وہ آئی ایم ایف نہیں ہے. آئی ایم ایف جہاں تھا وہیں پہ آلموسٹ کھڑا ہوا ہے. چند ایک چیزوں کے اوپر انہوں نے پہلے ہی پاکستان آنے سے بتا دیا تھا کہ جو سیلاب کے اوپر جو اخراجات ہیں اس کے اوپر فسکل ایڈجسٹر مل جائے گا، مطلب اتنا آپ کا بجٹ خسارہ آپ کو کرنے کی اجازت ہوگی. وہ کہ حکومت نے ان سے جو کلیم کیا نمبر وہ کہ 472 ارب وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا خرچہ ملا کے سیلاب سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اوپر، وہاں تک شاید آپ کو ریلیف مل جائے. اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو اگر کوئی گیپ نیرو ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آئی ایم ایف نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور حکومت پاکستان نے 2 قدم آگے بڑھائے. آئی ایم ایف وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، حکومت پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور غالباً آج کسی جگہ پہ یہ ریئلائزیشن ہوگی ہے کہ نہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ کہیں درمیان میں آ کے راستے میں دونوں مل جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. ہمیں ہی ایک لمبی چھلانگ بھر کر آگے جانا پڑے گا اور ان سے ملنا پڑے گا. تو آج رات کر لیں، کل سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی وزیر خزانہ کی، آپ کل کر لیں تو پرسوں ہو جائے گا. جو ٹوٹل اس کا ٹائم ہے تو خاقان نجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جیسے یہ ہمیں شہباز رانا بتا رہے تھے کہ یہ ڈسٹنس جو ہے کور ہو گیا ہے، اچھا وہ کہاں کور ہوا ہے؟ کیونکہ جو ہم عوامی لیول پہ پبلکلی جو ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے ہم نے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ کیا ہے، وہ بالکل سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے پیٹرولیم کی پرائسز کو ایڈجسٹ کر دیا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں کہ جو ڈیفیسٹ کے معاملات ہیں، فسکل ڈیفیسٹ کے معاملات ہیں، جو ہمیں ٹیکسز بڑھانے ہیں، جو ہمیں جی ایس ٹی کی خبریں تھیں، وہ جو انہیں ایشورنس چاہیے تھی کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی اس کو کنٹینیو کرے گی آگے پروگرام میں، اور جو چیزیں ہیں اس کی ہمیں ابھی تک پبلکلی تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، نہ کوئی آرڈیننس آیا ہے، نہ کوئی منی بجٹ آیا ہے، نہ کوئی اس قسم کی چیز آئی ہے. تو اگر جب یہ ہوگا تو وہ آئے گا نا اس کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے؟ اور کیا آپ کی کیا خبر ہے لیٹسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ سمجھا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ کرے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے 22-23 پروگرام کیے، ہم نے کبھی بھی 22-23 پروگرام نہیں کیے کامران صاحب. ہم نے ایک پروگرام کیا 2016 کا، باقی سب انٹر کیے اور باہر آ گئے. بٹ آج میرا خیال ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے. اتھارٹیز نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ لیوریج ہمارے پاس نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس ہے. اگر آئی ایم ایف کے پاس لیوریج ہے تو آپ نے نمبر دیکھنے ہیں. میرا خیال ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ یوں ہے، کچھ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس ہیں الیکٹریسٹی کی جو کہ ہم کر دیں گے. یہ پرانی ایڈجسٹمنٹس ہیں، یہ پاور پرائس کیچ اپ ہو رہا ہے. یہ 2022 کی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس ہیں، کچھ ری بیسنگ ہے، یہ ہم کر دیں گے تو ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ سیٹل ہو جائے گا. کچھ اس میں سے جو 675 تھا آئی تھنک وہ کم ہو گیا ہے نمبر جو سبسڈی کا ہے، وہ سبسڈی میں کچھ ہمارا جو فسکل کا خسارہ ہے وہ بڑھے گا. کچھ ہماری جو گیس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک موومنٹ کیا کرتے ہیں. اس موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے بینکوں سے پیسے لے کے سوئی کمپنیز کو دیں گے، سوئی کمپنیز باقی کمپنیز کو پے کریں گی، اور ہم ڈیویڈنڈ لے کے بجٹ کو نلیفائی کر کے اس پہ آگے بڑھ جائیں گے. یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، آئی تھنک ہم یہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. کچھ ایکسپینڈیچر میں گنجائش نکل آئی ہے پی ایس ڈی پی کو کٹ کرنے کی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا ہے ملک کے لیے جب ہم 0 to 2% گروتھ پہ آ رہے ہوں، بٹ ہمارا خرچہ میرا خیال ہے 150-200 ارب کا ہوا ہے، اور کہیں 650 ارب کا پی ایس ڈی پی ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے. اس میں ایک خاطر خواہ آپ کے پاس گنجائش نکل آئے گی، وہ کٹ ہو جائے گا تو آپ کچھ ایکسپینڈیچر کو سنبھال لیں گے. دوسری جو چیز ہے، کچھ ٹیکسز آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک لیوی آئے گی، چاہے وہ فلڈ لیوی کہلائے، وہ امپورٹس پہ بھی لگے گی شاید آن دا ریچر سیگمنٹس. کچھ کمرشل بینکوں نے جو اس سال اور پچھلے سال کا جو فرق آئے گا آئی تھنک پروفٹ کا، اس پہ ایک خاطر خواہ ٹیکس آ جائے گا. سو کچھ ایف ڈیز، کچھ سگریٹس، شوگری ڈرنکس،
ایک پیکج ایسا بنے گا. یہ لانگ ٹرم پروگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے کامران صاحب, بٹ آپ یاد رکھیے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے 5 ماہ میں میٹ کرنا ہے. سو وی ول گو کلوزر ٹو دی IMF ٹو میٹ. اب بات یہ ہے کہ حکومت کو ان پہ ڈیسیجن لینا ہے, وہ آج لے لیں وہ کل لے لیں, بٹ آئی تھنک کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں 2000 ارب کا فگر بولا تھا, میں آج بھی قائم ہوں. 800-850 کا گیپ ہے پرائمری میں, وہ جو میں نے آپ کے سامنے میجرز رکھے ہیں اس سے پورا ہو جائے گا. 1200 ارب کا گیپ آ رہا ہے آپ کا, جو آپ کا انٹرسٹ کا ہے, اس کے لیے کچھ فسکل کے خسارے کو 1 سے 1.5% ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. 470 ارب روپے کا میرا خیال ہے آپ کو مانگنا چاہیے, اور کھل کے مانگنا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے سپینڈ کرنا ہے فلڈ کے لیے, آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھانا ہے, آپ کو پیٹرول کی مد میں قیمت بڑھانی چاہیے اور کھل کے بڑھانی چاہیے. میں بے دردی سے یہ نہیں کہہ رہا, بٹ آپ کو ساتھ ساتھ کوئی فیول کارڈ ایڈجسٹ کروانا چاہیے تاکہ وہ موٹر سائیکلسٹ اور رکشہ والے ان کو آپ ان کے پاس جا سکیں. منیمم ویج کو چینج کرنا چاہیے. لیکن ہماری کوتاہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم میں سمجھ گیا, یہ چلیں یہ ٹھیک ہے شہباز صاحب. مجھے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام پاکستانی جس سے متاثر ہوگا, پہلی چیز یہ کہ جو ہم نے ایک یہ رپورٹنگ ہوئی تھی کہ جو ہم 300 یونٹ سے کم والوں کو کنسیشن دیتے ہیں, جو شاید ہمارے 80% ہیں, وہ IMF جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ ختم کرے, کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ جو ہے یہ بجلی کا شدید ترین بحران آپ کا بنا ہوا ہے, یہ آپ نہیں دے سکتے. دوسری چیز یہ ایک یہ بات آئی تھی کہ GST جو ہے وہ 17 سے 18% کی جائے. ان دو ایشوز پہ کوئی ریزولوشن ہوا ہے یا یہ کہ یہ صرف خبریں تھی, IMF انسسٹ نہیں کر رہا تھا؟ نہیں کامران خان صاحب, یہ IMF کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیں ماننی پڑیں گی. جیسا میں نے پہلے گزارش کی, IMF اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس میں بھی جو لائف لائن کنزیومر کی جو ایک ڈیفینیشن اور پھر 200 یونٹس تک, اس تک شاید IMF مان جائے. 300 پہ تو وہ بالکل نہیں مانے گا کہ جی 300 تک پرائس انکریز نہ کرے اور 300 سے لے کے اوپر 700 اور 700 پلس پہ کر دے, ایسا نہیں ہوگا. یہ اگر انکریز آیا, ایک جو یہ بات کر رہے تھے نجیب خاقان صاحب کہ وہ اس کے حوالے سے کہ جی صرف کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس نہیں, یہ اس سے بات بہت آگے جائے گی, صرف کوارٹرلی تک یہ نہیں رکے گی. اور یہ آئے گا بھی 200, اگر آیا تو 200 سے ہی یہ سٹارٹ ہو جائے گا, 300 سے نہیں ہوگا. نمبر 1 ٹیکسز کے اوپر بھی جو میجر ایک ریونیو سپنر ہوگا جس سے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا 5 ماہ میں, وہ آپ کا GST ہوگا. وہ بھی حکومت کو ماننا پڑے گا. یہ کہیں پہ آج بات ہوئی لیکن چارہ نہیں ہے, کیونکہ IMF اپنی پوزیشن جو ہے اس کو وہ چینج نہیں کر رہا. وہ تھوڑی بہت جو ریلیف, جیسے ایک تو بات ہوگی اس کے حوالے سے, فلڈ کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کچھ آپ کو وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن. ایک تو جو منتھلی اس کا اسٹائپینڈ ہے اس میں انکریز آ سکتا ہے, اور دوسرا نمبر آف بینیفیشریز وہاں پہ انکریز آ سکتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ جو ہارڈ میئرز ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہوں گے. وہ ایک لائف لائن آپ 200 یونٹ کا نکال کے, اور دوسرے جو آپ کے ہوں گے آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, کہیں سے ریلیف نہیں ہوگا. باقی آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے. جو فیول کارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے موٹر سائیکلس کے لیے, یہ پہلے بھی کئی دفعہ پچھلے 10-12 سال سے بات آتی ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اس میں بہت زیادہ لیکیجز ہوتی ہیں, تو وہ ڈائریکٹ سبسڈی کی طرف جائیں گے, اور اس سائڈ کے اوپر میرا نہیں خیال کو ان کو کوئی ریلیف ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ گیپس کم ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں, وہ گیپس اسی صورت میں کم ہوں گے. میں بارہا کہہ رہا ہوں جب ہم آگے بڑھیں گے, IMF آگے نہیں بڑھے گا. یہ بات سب کے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے. اور جو ایک چیز اور اس سارے عرصہ کے دوران سامنے آئی ہے جس کو IMF اریٹیٹ ہوا ہے, جس قسم کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, جی IMF بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے, اس چیز کے اوپر بھی IMF تھوڑا سا کوئی خوش نہیں تھا ان سے. اور میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا, حکومت پاکستان کو اس کے اوپر ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑی ہے. انہوں نے شاید معافی بھی ان کو مانگنی پڑی ہو کہ نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا, وہ عوام کو تیار کر رہے تھے. اور دوسری چیز جسے IMF اریٹیٹ ہو رہا ہے, جس قسم کی تیاری کر کے ہمارے لوگ ان میٹنگز میں گئے اور وہاں پہ جو ان کا بیہیویئر تھا, اور یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم IMF کو کنونس کر لیں گے, یا IMF کو چیز کا پتہ نہیں, نمبرز کو گھما کے دیکھ لو, ایسا وہ نہیں ہے. ایک چیز ضرور ہے کہ پہلے یہ نمبر جو ہے وہ چھپاتے تھے, اب یہ ضرور وہ اس طریقے سے انہوں نے چھپایا نہیں ہے جس طرح آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنوائی کہ وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہیں. وہ حکومت پاکستان کے کسی بھی شخص پہ, کسی بھی ادارے پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ ان سے نمبر لے لیتے ہیں, ان کو بہت زیادہ کراس کویسچننگ نہیں کرتے, وہ واپس جاتے ہیں اور نمبرز کو اپنے ماڈلز میں خود رن کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس واپس آتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے تکنیکی مذاکرات, جی نجیب صاحب, تکنیکی مذاکرات جو جمعے کو ختم ہونے تھے وہ آج ختم ہوئے ہیں. جی ہاں, تو نجیب صاحب یہ بات جو ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب جس کنٹری کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں,
جو لینڈر ہے جس بورور سے بات کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بورور جو ہے وہ کنٹینیوسلی عوام میں اس کا ایک بڑا ویلنش جو ہے کہ کیریکٹر جو ہے اس کو بلڈ کر رہا ہے. مطلب پرائم منسٹر جو ہے 25 بار اور ان کی کیبنٹ جو ہے 25 بار کہہ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کتنا بڑا ولن ہے, کتنا پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یہ پاکستان سے ناک چنے چبوا رہا ہے, ناک سے لکیر کھچوا رہا ہے, یہ ایڑیاں رگڑوا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو ٹون, ٹینر, باڈی لینگویج ڈار صاحب کی رہی اس بارے میں, یہ کاسٹ کر رہا ہے ہمیں. آپ کے خیال میں کرے گا کیا اس کو اگنور کرنا آسان ہے کسی بھی لینڈر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے؟ آپ ایک طرح سے سینکشنڈ ہیں اس وقت, آپ کے ڈالر انفلوز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں بیکاز جب تک 9th ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر میری یہ پوزیشن ہے تو ایز اے پالیسی میکر مجھے تو آگے بڑھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہیے. یہ لوگ پاکستان میں غلط سمجھتے ہیں کہ نیگوشیشن کی جگہ نہیں ہوتی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اف یو آر ویل پریپیئرڈ, if you have a solid plan, if you have contingency measures in place, آپ آئی ایم ایف کو بہت باتیں منوا سکتے ہیں. میرا خیال تھا کہ اس وقت بہت گنجائش تھی, اس دفعہ میں بھی آپ کی پریپریشن ویک ہو. دوسرا, آپ آئی ایم ایف سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئے پاکستان میں. ایک سیکٹر جس پہ ہم نے قطعی طور پہ بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ایکسٹرنل سیکٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جون 30 کیسے اینڈ کرنا ہے ریزروز کی پوزیشن میں, اور اسپیشلی آپ کا جس کو ہم این آئی آر کہتے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی پوزیشن میں. یہ سب سے بڑی بات ہوگی کیونکہ آپ کی میکرو اسٹیبلٹی کا یہ ایک پلر ہوگا. کیا آپ کو ایڈیکویٹ ڈالر فائنینسنگ اویلیبل ہوگی؟ یہ ہے آئی ایم ایف کے پہ بوجھ ڈالنے کی بات کہ وہ انشور کرے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہ اویلیبل ہو تاکہ جو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہے وہ ڈس اپیئر کرے. سو اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم صرف فسکل کو اتنا سیویرلی لے کے چلیں. ٹائم نہیں ہے نجیب صاحب. شبا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ تو ہم 9th ریویو کی بات کر رہے ہیں نا, when we are already halfway through the 10th review period, تو وہ 10th ریویو کب کیسے کہاں ہوگا, اس کے لیے کیا ہوگا, اور یہ ابھی کرنے کے بعد پھر یہ 10واں ریویو کھڑا ہو جائے گا سامنے. جو ہمیں ہفتے والے دن وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ ابھی ہم صرف 9th ریویو کی ہی بات کر رہے ہیں, جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جولائی سے سپٹمبر 2022 کا پیریڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10واں اور 11واں جو ریویو ہے وہ پاسبلی کلب ہو سکتا ہے, اور کلب ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے ہی دوبارہ آئی ایم ایف کا مشن آ جائے, فروری سم ویئر یا مارچ میں. تو وہ 10واں 11 کلب کرنے کے لیے تیار ہے, جسے کو آپ کا 1.5-1.6 بلین ڈالر اور آپ کو ملنا ہے 2 ریویوز کا. اس کا 1.1-1.2 بلین ڈالر ہے. تو ابھی تک جو ہفتے تک کی بات تھی وہ 9th ریویو تھا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیج کے اوپر شاید کوئی بہت زیادہ, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر 9واں اور 10واں وہ کلب کر دیتے ہیں تو جو مزید وہ پاکستان کی پھر یہ نہ ہو کہ یہ کوئی تقریباً $2 ارب لے کے آرام سے پھر گھر بیٹھ جائیں اور دوبارہ پھر آپ پروگرام سے ڈیویٹ کر جائیں. تو یہ جو ہسٹری ہے نا ہماری, یہ ہمیں زیادہ تنگ کر رہی ہے. بٹ اب کوئی حتمی طور پر بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی پالیسی راؤنڈ میں جانا ہے. ہو سکتا ہے ڈار صاحب ان کو کچھ آفر کر دیں, وہ تیار ہو جائیں 10ویں کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے. لیکن اگر تکنیکی مذاکرات 9ویں پہ ہوئے تو پھر 9ویں اور 10ویں کا جو کلب ہونا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو نجیب صاحب کوئکلی فیوچر آف آئی ایم ایف, کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے, یہ سب آپ جیسے لوگ تمام بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی اگلا سال بھی چاہیے. ابھی اس کو تو بھول جائے یہ 10واں 11واں, اس کے بعد تو ہمیں ابھی اگلا سال بھی پورا ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے. سو ہمیں یہ پروگرام جون تک کمپلیٹ کرنا چاہیے, اور چونکہ ہمارے اگلے سال کی ریکوائرمنٹ 25 ارب ہے, ہمیں ری پروفائلنگ میں جانا ہے. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ میں آئی ایم ایف کا جو امبریلا ہے وہ ہیلپ کرے گا. سو ہمیں بالکل ایک نیا پروگرام اور ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا. مطلب یہ 6-7 ارب ڈالر سے بات نہیں بنے گی, ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا. ڈیٹ کی جتنی ری پروفائلنگ ہے, چاہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ ہو فرام فرینڈلی کنٹریز, ہمارا جو باقی چائنا کے ساتھ اسپیشلی ڈیٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے, اور ایک بڑا پروگرام لے کے جو کلیدی فیصلے ہیں اس میں کرنے چاہیے فنڈ کے ساتھ. تو ایک اور کوئکلی شہباز صاحب, یہ جو ایف ٹی سے لے کے پاکستان کے باہر معیشت تک, واشنگٹن کے تھنک ٹینکس تک کہتے ہیں کہ گزارا ہی نہیں ہے پاکستان کا جب تک وہ ری اسٹرکچر نہیں کرتا, ری پروفائل نہیں کرتا, ری اسکیجول نہیں کرتا, اپنا انٹرنیشنل ڈیٹ اپنے لینڈرز کے پاس نہیں جاتا, چائنا سے بات نہیں کرتا, دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتا, یہ ساری چیزیں پیرس کلب سے نہیں کرتا. تو اس کی کہیں بات ہو رہی ہے فائنانس منسٹری میں, جب ساری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ورنہ ڈیفالٹ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا, اس پر کوئی ہے وہاں پہ شنید؟
کامران خان صاحب ان کے پاس 2 باقاعدہ پروپوزلز پڑے ہوئے تھے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر جو باہر سے آئے تھے, پاکستان سے نہیں تھے, حکومت پاکستان کے نہیں تھے. تو میں اس پہ جب سٹوری کرنے لگا تو ان کے لیے میں ورژن کے لیے ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں یہ سٹوری کو بھی رہنے دیں, یہ پری میچور اور جن حالات کے اندر ہم ہیں تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں وہ اس سے نیگیٹو امپریشن آئے گا, نیگیٹو اس کا جائے گا چیزیں. تو وہاں پہ ایک طرح سے ایک ریزسٹنس آپ کو دیکھیں کہ یاد ہوگا جو مفتاح اسماعیل نے اس وقت ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کی تھی اور اس کے بعد جو وہاں پہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا تو انہوں نے پھر اس پہ تھوڑا سا ایک ریورس مارا ہے, اور اس مارنے کے بعد پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس چیز کو اس لیے چیپٹر کو بند کر دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے ہی پاکستان پیرس کلب سے لے چکا ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ انڈر دی کووڈ جو پیکیج ہے اس کے تحت, تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ $1.5 ارب سے زیادہ آپ کو ملے گا نہیں. تو ڈار صاحب کا یہ خیال تھا کہ جہاں پہ آپ نے $30 ارب ارینج کرنا ہے اوور آل ایکسٹرنل فائنینسنگ کا, تو $32 ارب بھی کر سکتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, $3 ارب کے آپ کے ریزروز ہیں, فیوچر نیڈ جیسے ابھی نجیب کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف بات کر رہے تھے نا آپ کی قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے, اس کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی ڈالیں تو ہر سال کوئی $32 سے $35 ارب آپ کو اگلے 3 سال میں ہر سال چاہیے. تو پروگرام بھی ہوگا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بھی ہوگی ایکسٹرنل والی, اور اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک خاص طور پر اب ٹائم آ گیا کہ ڈومیسٹک کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ اگر 5200 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود کی صرف آپ ادائیگی ابھی کر رہے ہیں اور جب دوبارہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا پورے سال میں جائے گا تو اگلے بجٹ میں تو یہ 6000 ارب روپیہ کراس کر جائے گا. تو ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بھی کریں جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, اور ایکسٹرنل بھی کریں, دونوں کو ساتھ کریں تو آپ کو 3 سے 5 سال کی ونڈو ملے گی, ورنہ آپ اسی چکر میں پڑے رہیں گے. کیا ہمارے پاس وقت ہے نجیب صاحب کہ ہم جو یہ اپنی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہے, ریسکیجول کرنا ہے, آپ ری پروفائلنگ وغیرہ کی بات کر رہے تھے کہ ہم کر لیں کئی مہینے بعد دیکھ لیں گے, یا یہ کہ یہ وی مسٹ ڈو اٹ ناؤ؟ دیکھیں نا, سپیس اگر کریٹ نہیں کریں گے تو میکرو سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ کے پاس اگر 5200 ارب ڈومیسٹک میں چلا جائے گا تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی میچورٹیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے اگلے 3 سال کے لیے نیئر زیرو رکھنا پڑے گا. میں نے اس لیے پہلے مینشن نہیں کیا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنینس کرا سکتے ہیں. کوئی بھی ملک اگر نہیں کرا سکتا تو اس کو نیئر زیرو لانا چاہیے. اور جو آپ کے یہ $25 ارب والی بات ہے ہر اس کا کام آج شروع کرنا چاہیے, تاکہ آپ جب جون 30 ہٹ کریں تو نیکسٹ بجٹنگ جو ہے آپ کی وہ اس ری پروفائلڈ ڈیٹ پہ بنے, تاکہ آپ کے پاس اسپیس کریٹ ہو ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان دا کنٹری. اور یہ آئی تھنک یہ کام ابھی بالکل کرنا چاہیے ان کو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب خاقان نجیب. جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اچھی تجویز دی کہ قومی مسائل کے حل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں. وزیر اعظم اس کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا دعوت نامہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ دعویٰ ہے, مگر پی ٹی آئی نے اس کو پہلے تو یکسر مسترد کر دیا. تازہ ترین صورتحال ہم جانیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک معاشی, سیاسی اور سیکیورٹی حالات نے شہباز حکومت کو مخمصے میں ڈال دیا ہے. شہباز حکومت بظاہر ایک جانب الیکشن سے راہ فرار کا تاثر دے رہی ہے, دوسری جانب عمران خان کو مذاکرات اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے کی بھی خواہاں ہے. اس پس منظر میں اختتام ہفتہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت ہوئی, اور عدالت عالیہ نے گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے پر 7 دن میں جواب جمع کرانے کی مہلت دی ہے. اب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو جمعے تک پنجاب میں الیکشن کی تاریخ متعین کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں, اور اعلیٰ عدلیہ کے اس حوالے سے متعدد فیصلے موجود ہیں. جسٹس جواد حسن نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ بس یہ بتائیں کہ الیکشن کب کرائیں گے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن گورنر نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے. جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے ملک میں معاشی صورتحال خراب ہوتی رہی ہے, مگر الیکشن بھی ہوتے تھے. اس موقع پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ 90 روز پورے ہونے میں ابھی کافی وقت ہے. آج عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دے گی. 90 دن میں الیکشن کرانے سے متعلق آئینی پابندیوں کے باوجود بظاہر شہباز حکومت پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے التوا کی خواہش رکھتی ہے, لیکن حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں تاخیر کی مخالف بتائی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تیاج حیدر نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب اور کے پی میں انتخابات مقررہ وقت سے 1 دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے.
الیکشن کرانے پر اقرار اور مبینہ انکار کی پی ڈی ایم کی حکمت عملی کے پس منظر میں جناب شہباز شریف کی جانب سے جمعرات 9 فروری کو بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس پر تمام جماعتوں کے اتفاق رائے پر فی الحال سوال ہے۔ یقیناً سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی آفات کا خاتمہ بغیر قومی سیاسی مفاہمت کے ناممکن ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کے سابق وزراء کی گرفتاریاں اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر پیشیوں کے نے ان معاملے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ بہرحال ابھی اس سلسلے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس دعوت نامے کو جو کہ سامنے آیا مسترد کر دیا، مگر پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے آج کہا کہ شہباز حکومت نے میڈیا پر دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس اور تحریک انصاف کو شمولیت کی دعوت دی، لیکن ابھی تک اس ضمن میں پی ٹی آئی کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا۔ باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو اس کانفرنس میں شرکت کی مشاورت ہوگی، گویا کہ پی ٹی آئی ابھی اس معاملے میں اوپن ہے۔ بلا شبہ پاکستانی سیاستدانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے زیادہ ملک کو سیاسی اور معاشی فیصلوں میں استحکام درکار ہے، اسی لیے سول سوسائٹی بھی جلد الیکشن اور مضبوط مینڈیٹ والی حکومت مانگتی ہے۔ انسٹیبلٹی جو ہو رہی ہے سیاسی چپکلش سے، اس سے معاملہ اس وقت نہیں حل ہوگا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ لیٹ دا بیلٹ باکس ڈیسائیڈ، اور لوگ فیصلہ کریں اور اس میں نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ حکومت کرے۔ اس وقت کنسنسس کی ضرورت ہے، سٹیپس ٹورڈز الیکشن، تاریخ کیا ہونے چاہیے چاہے جب بھی ہو وہ، لیکن اس پہ بھی اگریمنٹ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں مہینے کتنے رہ گئے ہیں، اگر 1-2 مہینے پہلے کرا بھی لیا الیکشن، آپ نے لچک دکھا بھی دی تو اس میں کیا ہوگا؟ فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ جو نیشنل اسمبلی وہ تو ایک موکری ہے، کورم ہی بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے اور ویسے بھی آدھی نشستیں خالی ہو چکی ہیں، سو اٹس اے موکری آف ڈیموکریسی۔ دہشت گردی کا افریت ایک دفعہ پھر سے ابھر کے اسی شدت کے ساتھ آیا ہے جو ہم نے آج سے چند سال پہلے دیکھی تھی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا۔ آل آف دا نیشن اپروچ آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کو الیکشن کا راستہ لینا پڑتا ہے، لینا پڑے گا اور جلدی لینا چاہیے، ورنہ یہ افریت جو ہے یہ بڑھ کے خدا نخواستہ کو اتنا بڑا ایک آتش فشانہ بن جائے ہمارے لیے۔ 3 بڑے اس وقت جو ہے نا بحران ہمارے سامنے ہیں، سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی۔ اس ماحول میں الیکشن ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم جب تک نہ چاہے ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی کے۔ صوبائی اسمبلیوں کا تو بالکل سیدھا راستہ ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور وہ ہونے چاہیے۔ آئین وغیرہ سے باہر نکلنا تو بہت خطرناک ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ممتاز سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ یہ فرمائیے گا، یہ تو پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تمام سیاستدان، سیاسی قوتیں مل کے بیٹھے اور جو تمام مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈے۔ اس سلسلے میں جب پرائم منسٹر نے آفر کی اور کہا کہ فرائیڈے کو کہا گیا کہ یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس وہ کال کر رہے ہیں، بیسکلی آل پارٹیز تو ان کے ساتھ ہی ہیں، ایک پی ٹی آئی ہی ہے، تو مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو انیشیل رسپانس آیا وہ کمپلیٹ اس آئیڈیا کو ہی ریجیکٹ کر دیا گیا، جو کہ ناقابل فہم تھا ابتدائی طور پہ کم از کم۔ یہ صورتحال ہے، کیا یہی اب آج بھی صورتحال ہے؟ نہیں کمران خان صاحب، ہم تو بالکل چاہتے ہیں، ملک میں یکجہتی بھی چاہتے ہیں، اور ہم اس سیاست سے پہلے ہم پاکستانی اور ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی اس طرح کے رسپانس نہیں دیا۔ مجھے کل صادق صاحب کا فون آیا، میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ پہلے آپ ماحول کو ایک مناسب ماحول بنائیں، جس طرح سے آپ لوگوں نے ماحول بنایا تو یہ تو آپ فارمیلٹی پورا کر رہے ہیں کہ صرف مجھے فون کر رہے ہیں اور باقی جو ہے نا پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پرچے درج ہو رہے ہیں، اور جو فاشسٹ حکومت کا جو طرز ہے اس کے طرز پہ جو ہے نا سب کچھ ہو رہا ہے اور بدترین تشدد ہو رہا ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا آپ وربری کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہمارے لیڈر ہے خان صاحب اس کو ایک پراپر پرائم منسٹر لیٹر لکھ کے اور اس پہ اپنا ایجنڈا بتائے کہ اس ایجنڈا کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ ماحول بنائیں، ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ یکجہتی کے لیے ماحول ہو۔ ہم نے تو اس کو پہلے بھی کہا تھا، جب بھی ہم نے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی ہے، ہم نے کہا ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں، کیونکہ فریش مینڈیٹ تو آپ کے کنسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے، اور اس وقت جو اسمبلی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی لیکن دیکھیے قیصر صاحب، یہ بتائیے کہ فریش مینڈیٹ کے لیے آپ کو الیکشن کرانا ہوگا نا، آپ تو الیکشن کمیشن کو ہی نہیں مانتے، اس کے لیے تاریخ کا طے کرنا ہوگا، اس کے لیے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ان معاملات کو سیٹل کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے۔
یہ کلیدی مسائل ہیں. ہم پر بہت بڑا دہشت گرد ایک حملہ ہو چکا ہے, اس معاملے پہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کنورجنس چاہیے. یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب بیٹھیں گے, یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بس وہ یک طرفہ یہ اعلانات کر دیں جو کہ ناممکن ہے نا. بیٹھے تو صحیح, بات تو کریں, جائیں تو صحیح. سب سے پہلے تو یہ کمران صاحب, یہ سنجیدگی تو دکھائے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تو اس کے اوپر کوئی ہم نے آفیشیل رسپانڈ نہیں کیا ہے. یہ وربل بتانا, اور کبھی ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ٹیلی فون کرے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک آفیشیل لیٹر لکھ کے ہمارے لیڈر عمران خان کو, اور اس پہ لکھ کے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ایجنڈا ہے, تو ہم آفیشیل رسپانڈ کریں گے. اور ہم نے اس کو مطالبہ, کل میں نے صادق صاحب کو کہا کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ اس کے لیے ایک ماحول بھی بنائیں نا. دیکھو اس وقت ملک کی یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک معاشی طور پر بدحالی کی طرف جا رہا ہے. ہم صرف پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ صرف فارمیلٹی پورا کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے. مگر دیکھیں نا, اب اس کی پوری ایک وہ ہے, آج آپ اپوزیشن میں ہیں, صحیح ہے, بالکل لکھنا چاہیے خط, لیکن دیکھیں نا جب لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف تھے, آپ سپیکر تھے, خان صاحب نہیں ان سے ایڈریس کرتے تھے نہ ان کو خط لکھتے تھے, نہ ان کے نام کو ایڈریس کرتے تھے, نہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھتے تھے. یہ تو بڑی خراب مثال تو آپ لوگوں نے قائم کی نا. نہیں, اس طرح آپ کو آپ کے نوٹس میں ہوگا, ہم نے ہمیشہ دیکھیں ایک پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, شاہ ملک قریشی صاحب نے, یہ ضرور نہیں کہ شہباز شریف لکھے, اس کا سیکرٹری جنرل لکھے, پارٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو وہ آفیشلی جو ہے نا انویٹیشن دے, اور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور پھر اس کے اوپر اپنا مشاورت کریں گے کہ کیا کرنا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے بات یہ ہے, یہ بات آپ کی مناسب ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ تحریری طور پہ باقاعدہ ایک پراپر خط لکھنا چاہیے. اب چاہے کوئی بھی لکھے, وہ حکومت کی جانب سے آئے, پی ڈی ایم کی جانب سے آئے, آپ لوگوں کو آئے, اس کے بعد آپ اس کو سوچیں اور آپ ایک اس کا تحریری جواب دیں. یہ بتائیے کہ اب آپ نے جب حکومت کو یہ بات کمیونیکیٹ کی, ایاز صادق صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو جو آپ سے کانٹیکٹ کر رہے تھے, تو ان کا کیا جواب تھا؟ وہ لکھ رہے ہیں کوئی خط وغیرہ آپ کو؟ نہیں, وہ اس نے کہا کہ نہیں, ہم بس صرف وربلی کر رہے ہیں, ہم نے تمام پارٹیوں کو, تو باقی پارٹیاں تو آپ کی حکومت میں ہیں, اس میں کون سی پارٹی باہر ہے؟ دیکھو اس وقت جو مجھے سب سے بڑا تشویش ہے, یہ آپ دیکھیں ہمارے جو خاص کر جو خیبر پختونخوا ہے اور جو ہمارے فاٹا کی عوام ہے جو پختون ہیں, اس میں بہت بڑی سینسٹیوٹی بڑھ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن پشاور میں پختونستان کا ایجنڈا بھی لہرایا گیا ہے, جو بہت قابل تشویش ہے. ہم نے دیکھے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ قومیتوں کے درمیان اتنا وہ بنے یا اتنا نفرت بڑھے کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سیاسی اختلافات اور چیزوں کو جو ہے نا سائڈ پہ رکھیں, اور جو ایشوز ہے اس سارے ایشوز کو ٹیبل پہ رکھے, اس کو ایڈریس کرے کہ ایشوز کیا ہے. اس وقت جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, اور پھر سے ہمارے لیے ایک چیلنج بن رہی ہے. اور خاص کر جو گزشتہ چند مہینوں میں جتنی بتیں کی لیے کال آتی ہیں, جتنی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کہیں نہ کہیں انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں سوابی میں جو ہے نا اس دن بہت بڑا واقعہ ہوا, دو خودکش مارے گئے. ڈی خیر ہو گیا, لکی میں اس طرح ہے, ٹانگ میں اس طرح ہے, پوری صوبے میں ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, سوات میں لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ہم چاہتے ہیں امن, اور امن کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی بلکہ تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ہم تو ہر صورت پہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. گویا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ رسمی دعوت دی جائے تمام موضوعات پہ بات کرنے کی حکومت کی جانب سے, اور وہ مذاکرات کا ایک آپ کو باقاعدہ جس کا طریقہ کار ہے کہ بتایا جائے کہ ان موضوعات سمیت ان تمام چیزوں پہ بات چیت ہوگی یا تمام قومی معاملات پہ بات چیت ہوگی, تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. کیونکہ ابھی تک آپ نے زبانی آپ کو دعوت نامہ دیا گیا, تو آپ نے غیر رسمی, آپ کے لوگوں نے غیر رسمی اس کے جواب دیے انکلوڈنگ خان صاحب کے. مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. حتمی فیصلہ اس وقت ہوگا جب آپ کو حتمی اور رسمی انویٹیشن باقاعدہ ملے گا. بالکل, ہم یہ بھی کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ دہشت گردی کے حوالے سے, آپ جو ہے نا آئندہ انتخابات کے حوالے سے, اور خاص کر اکانومی کے حوالے سے دیگر ایشوز بھی شامل کرے, تاکہ تمام ایشوز پہ, اور جو IMF کے بھی ایشوز ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے بھی ایجنڈا پہ رکھے, تاکہ تمام ایشوز پہ جو ہے نا کھل کے بات ہو سکے. کیا تیاری چل رہی ہے کے پی میں الیکشنز کی؟ جی یہ تو الیکشن اب 90 روز میں تمام ماہرین ہم سے کہہ رہے ہیں آئین کی ذمہ داری ہے, یہ الیکشن تو اب ہونے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں کے پی میں؟ آپ کیونکہ آپ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں کے پی کا پوچھ رہا ہوں.
इंशाअल्लाह ताला KPK में तो अल्लाह ताला के करम से PTI सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मकबूल पार्टी है, और कल हमारा केस लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी रिलीफ मिलेगा। जो हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है उसके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो टाइम है, टाइम फ्रेम, उसके मुताबिक जो इलेक्शन हो जाए, और हमारी तैयारी ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, हमारी मोबिलाइजेशन ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना, हम जो हमने अमन के हवाले से बहुत एक्टिव पेशावर में, मर्दान में, सवाबी में और ख़ासकर मिंगावर में बड़े बड़े जलसे की, जो तारीख़ी जलसे रहे हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ 2/3 से भी ज़्यादा सीटें ले लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद कैसर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस मौजू पर जो वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, असद कैसर साहब कहते हैं कि PTI को बाकायदा तहरीरी रस्मी बाकायदा दावतनामा इस सिलसिले में नहीं दिया गया है। जब दिया जाएगा तो इसका बाकायदा जवाब भी दिया जाएगा, प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अब तक जितने बयानात हैं वो गैर रस्मी दावतनामे के गैर रस्मी जवाब हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।